السلام علیکم ویورز، میں ہوں منہاج موسوی۔ ناظرین، آج دو اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی اہم خبر، کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے، اور دوسری اہم خبر فیس بک صارفین کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں جو ہے فیس بک کا جو ہینڈل ہے وہ ڈاؤن ہے۔ پاکستان میں گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم جو سابق ٹویٹر اور موجودہ ایکس سروس تقریباً 3 دن معطل رہنے کے بعد یہ بحال کر دی گئی ہے ویب سائٹ ایکس کو، اور یہ تقریباً 17 فروری سے یہ معطل رہی اور اس کا لنک ڈاؤن رہا۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے جناب کہ فیس بک کا بھی سرور جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جی جناب، فیس بک کا بھی سرور ڈاؤن ہو گیا ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں، اور ایک بار پھر مختلف ذرائعوں سے یہ خبریں گردش ہو رہی ہیں۔ ایک طرف کور کمانڈر کا اجلاس، اور اس میں 9 مئی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات ہونا، انہیں قانون کے کٹہرے میں لانے کی بات، اور پھر سوشل میڈیا پر عجیب و غریب قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پہلے 17 فروری کو ایکس سروس کو بند کیا گیا 3 دن تک، اور پھر باتیں آئیں کہ جناب مزید سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو معطل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب کیونکہ فیس بک اور انسٹاگرام اور فیس بک میسنجر ان سب کا سرور ڈاؤن ہے، اور پاکستان میں مکمل طور پر یہ سروس معطل ہے۔ لیکن خبریں یہ ہے، عالمی ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے جناب، کہ جو پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، جو جس قسم کی قیاس آرائیاں شروع ہوئی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سروس معطل ہے، اور اس سروس کو بحال ہونے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ تو بہرحال ہم جذباتی قوم ہیں، ایک دم رد عمل دیتے ہیں، ایک دم ایک اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو جناب کور کمانڈر اجلاس ایک الگ معاملہ ہے، یہ 23واں روٹین کا اجلاس ہے۔ اس اجلاس کے حوالے سے ان خبروں کو جوڑنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی ایشو ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے جزوی طور پر بحال ہونے میں، اور یہ پوری دنیا میں فیس بک، انسٹاگرام اور فیس بک میسنجر کا سرور ڈاؤن ہے۔ بہرحال ہم اس پر انشاءاللہ آگے جا کے تبصرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لاہور کی کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے، 263ویں کور کمانڈر کانفرنس، اس بہت اہمیت کے حامل قرار دیا جا رہا ہے اس کور کمانڈر اجلاس کو۔ اور ایسی صورتحال میں کہ جب الیکشنز ہو گئے ہیں، اور الیکشنز کے بعد ایک منتخب حکومت وجود میں آ چکی ہے، اسمبلی وجود میں آ چکی ہے، اور ان انتخابات کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جیسے کہ مختلف ذرائعوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ کنٹرولڈ انتخابات ہیں، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف ایک سخت رد عمل ان انتخابات کے حوالے سے دیتی ہوئی آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ان انتخابات میں سنگین دھاندلی ہوئی ہے، اور فارم 45 کے مطابق بقول ان کے کہ پی ٹی آئی کو واضح برتری حاصل تھی، لیکن زبردستی نون لیگ کو اور ان کے اتحادیوں کو کامیابی دلوائی گئی ہے۔ بہرحال ایسے حالات کے اندر کور کمانڈر اجلاس کی بڑی اہمیت ہے، اور یقینی طور پر ان ایشوز پر بھی کور کمانڈر اجلاس میں بات ہوئی ہوگی۔ لیکن جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں یہ وضاحت پیش کی گئی ہے کہ حالیہ انتخابات میں جو فوج کا جو تعلق تھا وہ صرف اور صرف انتخابی عمل کے دوران امن و امان کا قیام ہے۔ اس سے زیادہ کوئی فوج کا تعلق ان انتخابات کے حوالے سے نہیں ہے، اور جس قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، جس قسم کے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، اس کو ڈینائی کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ ایک بار پھر اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بڑے واضح طور پر واشگاب الفاظ میں اس بات کا اظہار ہوا ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کو
قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی، یہ اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ باقی افواج نے اس کور کمانڈر اجلاس کے حوالے سے جو اطلاعات اب تک پہنچی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو کردار ہے وہ محض امن و امان کا قیام اور انتخابات کو پرامن طریقے سے یقینی بنانا، جو کہ حکومت کی جانب سے آرمی کو جو ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی اس حد تک آرمی نے ان انتخابات میں جو ہے اپنی شراکت داری دکھائی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو الزامات ہیں اس کو ڈینائی کیا گیا، اس کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ لیکن ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ اس کور کمانڈر اجلاس میں بھی 9 مئی کو نہیں بھولا گیا ہے، ایک بار پھر اس بات کی طرف اندیا دیا گیا ہے کہ 9 مئی کے تمام ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یاد دہانی کے لیے عرض کروں کہ 9 مئی کراچی سمیت ملک بھر میں عمران خان کی گرفتاری کا جو رد عمل آیا، اس رد عمل کے نتیجے میں آرمی کے املاک کو پاکستان بھر میں شدید قسم کا نقصان پہنچایا گیا، اور خاص کر لاہور میں کور کمانڈر آفس کو نظر آتش کیا گیا تھا۔ اور جو ویڈیوز ہم تک پہنچی سوشل میڈیا کے ذریعے، مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے، ان ویڈیوز میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز نظر آ رہے تھے۔ بہرحال پی ٹی آئی نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، لیکن جو بھی ہیں ویڈیوز موجود ہیں، اور جن جن لوگوں کے کہنے پر یہ موق مشتعل ہوا ہے ان کے بیانات آڈیو اور ویڈیو دونوں صورت میں موجود ہے۔ تو پی ٹی آئی بے شک اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے، لیکن جو کردار ملوث ہیں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، تو ان ویڈیوز کو سامنے رکھ کر افواج پاکستان کہہ رہی ہے کہ ان افراد کو سختی سے ان سے نپٹا جائے گا۔ دوسری اہم خبر ناظرین، تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اور مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔